اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے آدم علیہ السلام بھول گئے۔ اس سٹوری میں سے ہم نے دیکھنا تھا کہ اتباع کریں یا اعراض، قرآن کے سائے میں چلنا ہے یا اسے اعراض کرنا ہے۔ فیصلہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہوگا۔ تو رب العزت نے جو اگلی بات فرمائی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اعراض کرنے والوں کے بارے میں کیا کہا؟ جو قرآن سے منہ موڑتے ہیں، یعنی نہ تو اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، بس صرف برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کے آنے کا جو مقصد تھا وہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، فَمَنِ اتَّبَعَ ہُدَایَ، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی۔ تو پیروی کرنے کے لیے انسان کو عقل، سمجھ، شعور چاہیے، اور پھر اس ہدایت کے مطابق اسے اپنی زندگی میں وہ کام کرنے چاہیے۔ دوسری طرف جو رویہ ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ رب العزت فرماتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ ہو گئی۔ ذکر سے مراد نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کوئی اس سے منہ موڑے گا میں اس کے دنیاوی معاملات خراب کر دوں گا۔ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ قرآن کے ساتھ اس کا کیسا تعلق ہے تو پھر اسے اپنے دنیاوی معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی کے تنگ ہونے کی ہزاروں صورتیں ہیں۔ اگر صرف انسان کی ذاتی زندگی کو دیکھیں تو وہ بے چین ہوگا، اس کی زندگی میں بے اطمینانی ہوگی۔ گھر کے اندر دیکھیں تو آپس کے تعلقات میں اختلاف ہوگا، رزق میں تنگی ہوگی، ایسی بیماریاں کہ اچانک پتہ ہی نہ چلے کہ کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ لیکن رب العزت فرماتے ہیں، میں تنگی لے کر آؤں گا۔ یہاں ایک بات تو جو طلب ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تنگی آتی ہے وہ بھی رحمت ہے۔ رحمت کیوں؟ اس میں رب کی کیا حکمت ہے؟ یہ کہ ہو سکتا ہے میرا بندہ تنگ ہو کر میری طرف رجوع کر لے، دوبارہ میری طرف رخ کر لے۔ اسی طرح قرآن سے اس اعراض کو اگر ہم ایک اجتماعی ماحول کے اندر دیکھنا چاہیں تو فرقہ بندی دکھائی دیتی ہے۔ اتنے لاتعداد فرقے ہیں، آپ اگر گننا چاہیں تو یہ بھی شاید مشکل ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا دوسری اقوام عالم پر کسی قسم کا کوئی رعب ہی نہیں۔ آج اگر دیکھا جائے تو مسلمان کی 1 ارب سے زائد آبادی ہے، تقریباً 54 یا 55 ممالک ہیں، پھر سب سے زیادہ وسائل انہی کے پاس ہیں، لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں کے پاس ایک فیصلہ کرنے کا اختیار بھی نہیں۔ مغلوب ہیں، مفتوح ہیں، کوئی حملہ نہ بھی کرے تب بھی اپنی پالیسی ہی منواتا ہے۔ تو کیا دنیا کی زندگی تنگ نہیں ہو گئی؟ یہ تنگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ سب کچھ موجود ہو، محنتیں بھی ہو رہی ہوں، صلاحیتیں بھی لگ رہی ہوں، اور معاشیت، اکانومی پھر بھی بیٹھتی چلی جائے، کرپشن جہاں کہیں بھی ہوتی ہے، چاہے رشوت سے ہو، سود سے ہو یا کسی اور چیز سے، پھر کوئی انسان پابندی عائد کر ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں پچھلے 2 سال میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کس قدر اضافہ ہوا۔ کیا روک سکتے ہیں؟ ابھی بھی امکان ہے یہ کم از کم 75 روپے لیٹر تک جائے گا۔ یہ ہمارے اعمال ہی ہیں، کیونکہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے، تو منہ تو موڑو، میں دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دوں گا۔ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کی قوموں نے اسلام کے خلاف ایکا کر لیا ہے، یعنی خالصتاً اب دین کو زندگی سے نکالا جا رہا ہے۔ اس تنگی کو تب محسوس کیا جائے گا جب نسلوں کے اندر ذرہ برابر بھی اپنے دین سے دلچسپی نہیں رہ جائے گی، کیونکہ والدین گھر میں کتنا سکھاتے ہیں اس کلام کو، یہ آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا۔ یہ تنگیاں، یہ فیصلے انسان نہیں کرتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہوتا ہے۔ جو قوم بھی منہ موڑے گی اس سے پھر وہ سارے مواقع چھین لیے جائیں گے، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر سکیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کے اندر خیر کی طلب نہیں دیکھتے، اپنی طرف اس کا رخ نہیں دیکھتے،
قرآن کی طرف اس کی توجہ نہیں دیکھتے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قرآن کے راستے کو ہی اس کے لیے مشکل بنا دیتے ہیں، پھر اس راستے پر چلنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ خانپور میں میری خاتون سے ملاقات ہوئی جو کسی آفیسر کی بیوی تھی، بہت سمجھدار خاتون تھی۔ کہنے لگی میں بہت تکلیف میں ہوں، قرآن پڑھنا میرے لیے انتہائی مشکل ہے، جب میں قرآن اٹھاتی ہوں اتنی جمائیاں آتی ہیں مجھے لگتا ہے میرا منہ پھٹ جائے گا، آنکھوں سے پانی بہتا ہے اور میرے حالات کافی خراب ہو جاتے ہیں، میں پڑھنا چاہتی ہوں لیکن پڑھ نہیں پاتی۔ میں نے انہیں کہا آپ دو کام کریں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کثرت سے کریں، استغفار کریں، اور دوسری بات یہ کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھیں۔ کچھ عرصے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا میں نے فہم قرآن کورس میں داخلہ لے لیا ہے۔ میں نے پوچھا اب کیا صورتحال ہے؟ کہنے لگی الحمدللہ اب میں پڑھتی ہوں تو میرے اعصاب اس طرح نہیں ٹوٹتے، میرے لیے اب اتنی مشکل نہیں، لیکن اب بھی مسئلہ ہے صحیح۔ کچھ عرصے بعد میری ان سے پھر ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا اب میں 25ویں پارے پر ہوں۔ تو دیکھیے جس وقت انسان اپنے رب سے بھاگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے واپسی کا راستہ مسدود کر دیتے ہیں، لیکن اگر انسان کے اندر سچی طلب پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے راستہ دے دیتے ہیں۔ اور یہ جو راستوں کا مسدود ہونا ہے، یعنی ایک انسان جب یہ کہتا ہے مجھے مشکل بہت لگتا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں، سستی غالب آ جاتی ہے، عمل کرنا مشکل لگتا ہے، پھر پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یہ سارے معاملات ہیں، یہ انسان کا محض ذاتی فیصلہ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکاوٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا ہے کہ دل کے اندر طلب نہیں، جب سچی طلب نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ پھر موقع نہیں دیتے۔ اس نے تو راستہ کھلا رکھا ہوا ہے، لیکن جس کا دل نہ چاہے اس کو اللہ تعالیٰ پھر موقع نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر کسی کا دل نہیں چاہتا کہ وہ برا کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھلائی کا راستہ آسان کر دیتی ہیں، برائی کا راستہ اور مشکل بنا دیتی ہیں۔ انسان پھر بھی برائی کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اسے مدد مل جاتی ہے۔ اگلی بات جو رب العزت نے فرمائی وہ یہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ یہ ہے ہمیشہ کی زندگی کا معاملہ، جس نے دنیا میں اندھا بنا رہنا چاہا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے۔ آنکھیں رکھنے کے باوجود دنیا میں اسے انسان کیسے اندھا بنا رہتا ہے؟ یہ بات تو جو طلب ہے، مثلاً آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو جہان روشن لگتا ہے، رنگ دیکھیں، رب کی بنائی اس کائنات کو دیکھیں، اپنی پسند کی چیزوں کو دیکھیں، دیکھ تو ہم سکتے ہیں لیکن ایک انسان اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی حقیقت ہی کو نہ دیکھے، اپنی زندگی کے پروگرام ہی کو نہ دیکھے، اپنی رہنمائی کے راستے ہی کو نہ دیکھے تو پھر آنکھیں رکھتے ہوئے بھی وہ اندھا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈرائیور نے ایکسیڈنٹ کر دیا تو پتہ چلا وہ راستے میں سو گیا تھا، سونے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کئی جانیں اللہ کے پاس پہنچ گئیں۔ تو انسان گاڑی چلاتے ہوئے سوئے تو ایکسیڈنٹ تو ہوتا ہے، اسی طرح اگر قدرت ہونے کے باوجود راستہ نہ دیکھے پھر ظاہر ہے نتیجہ تو سامنے آتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہم جن آنکھوں سے حقیقت کو دیکھ سکتے ہیں وہ آنکھیں قرآن ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی رہنمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر دو کرم کیے ہیں، ایک اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اپنی آخری کتاب قرآن پاک کی صورت میں بھیجی۔ یہ ہماری دو آنکھیں ہیں جن سے ہم نے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو دیکھنا ہے اور جس کی وجہ سے ہم راستہ دیکھنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ تو آج ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں، کل یہیں سے آغاز کریں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری جو دو آنکھیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور قرآن پاک، ان دونوں کو ہم یوز کریں اور اپنی زندگی کا صحیح تعین کریں اور صراط مستقیم پر چلیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔